الوضوء من مس الذکر، اس میں اتفاق ہے کہ اگر ہاتھ اور اعضاء ریشہ کے درمیان کپڑا حائل ہو اور کپڑا کی وساطت سے ہاتھ لگے اعضاء ریشہ کو تو وضو نہیں ٹوٹے، لیکن شرمگاہ ننگی ہے اور ہاتھ اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرمگاہ خواہ قبول ہو یا دبر ہو، بغیر حجاب کے ہاتھ ٹچ ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ حجاب ہو یا نہ ہو، قبول ہو یا دبر ہو، ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس مسئلے میں امام شافعی ایک طرف ہے اور ائمہ ثلاث جمہور فقہا دوسری طرف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مس الفرج ناقض للوضو ہے، مس الدبر ناقض للوضو ہے، بشرطی کہ حجاب نہ ہو، حجاب ہو پھر ناقض للوضو نہیں ہے۔ اور امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل تینوں کا مذہب یہ ہے کہ مس الفرج ہو یا مس الدبر ہو، مع حجاب کے ہو یا بدون حجاب کے ہو، وہ ناقض للوضو نہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں مرکزی روایات دو ہے۔ حضرت بصرہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناقض للوضو ہے اور یہی امام شافعی کا مستدل ہے، اور طلق ابن زیاد یا طلق ابن علی کی روایت یہ ہے کہ مس ذکر ناقض للوضو نہیں ہے، خواہ مع حجاب کے ہو یا بدون حجاب کے ہو۔ امام ترمذی دونوں روایتین متعارضتین نقل کرتے ہیں۔ باب الوضو من مس ذکر، ذکر چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي عن بصرة بنت صفوان، یہ امام شافعی کی دلیل ہے بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالی۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا من مس ذکرہ، جو ہاتھ لگائے شرمگاہ کو، فلا یصلی، وہ نماز نہ پڑھے، حتی یتوضأ، حتیٰ کہ وہ وضو کرے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے۔ ائمہ ثلاثہ اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ ابتداء اسلام میں تھا حکم، اب یہ منسوخ ہے، اور ناسخ اس کے لیے حضرت طلق کی روایت ہے وہ آنے والی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے حتی یتوضأ سے مراد وضو استحباباً ہے، تاکہ حضرت طلق کی روایت کے ساتھ تعارض نہ ہو، اس میں آیا ہے کہ اس میں وضو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا جواب بصرہ کی روایت جو ہے اس کی سند پر اعتراض کرتا ہے کہ اس میں دو آدمی ہے، وہ انتہائی ضعیف ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایک جواب یہ کہ یہ منسوخ ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ محمول استحباب پر، یعنی مس ذکر سے وضو مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے جو سند ہے ان میں دو آدمی ہیں جو انتہائی قابل اعتراض اور ناقابل قبول ہے۔ وفی الباب، اسی باب میں کہ مس ذکر سے وضو واجب ہے، ام حبیبہ سے بھی روایت ہے، ابی ایوب سے بھی ہے، ابو ہریرہ سے بھی ہے۔ اچھا، وعروہ، اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے جو انیس کی بیٹی ہے، اور عائشہ، جابر، زید بن خالد، عبداللہ بن عمر سے ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، ھکذا روا، اسی طرح نقل کیا حدیث کو غیر واحد کئی صحابہ نے، مثل ھذا عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن بصرہ، وروا، اور نقل کیا ہے ابو اسامہ وغیر واحد هذا الحدیث عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن مروان عن بصرہ عن النبی علیہ السلام۔ حدثنا بذلك اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو اسامہ بهذا، وروى هذا الحديث ابو زناد عن عروہ عن بصرہ عن النبی علیہ السلام، وحدثنا بذلك علي بن حجر حدثنا عبد الرحمن بن ابي زناد عن ابيه عن عروہ عن بصرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه۔
وہو قول، اور یہ بات کہ مس الذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ قول ہے کئی اصحاب نبی علیہ السلام و تابعین کی. وبہ یقول الاوزاعی والشافعی واحمد واسحاق، امام احمد جو ہے وہ دوسری طرف ہے. قال محمد، امام بخاری فرماتے ہیں کہ اصح شیء، صحیح حدیث اس مسئلہ میں بصرہ کی حدیث ہے، اور ابو زرعہ کہتے ہیں کہ ام حبیبہ کی حدیث اس مسئلہ میں اصح ہے باعتبار سند کی، اور یہ حدیث علی ابن حارث عن مکحول عن عنبسۃ ابن ابی سفیان عن ام حبیبہ. لیکن امام محمد نے کہا کہ مکحول جو عنبسہ سے روایت نقل کرتا ہے، لم یسمع مکحول من عنبس ابن ابی سفیان، وروا مکحول عن رجل عن عنبسہ غیر هذا الحدیث وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ هَذَا الْحَدِيثَ صحیحاً. امام بخاری کے نزدیک بصرہ کی حدیث صحیح نہیں ہے. باب ترک الوضوء من مس الذکر، یہ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے کہ مس الذکر ناقض للوضوء نہیں ہے، اور اس میں مرکزی روایات بہت زیادہ ہے، لیکن مرکزی روایت طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدثنا حناد قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي الحنفي عن أبيه عن النبي عليه السلام قال هل هو إلا مزغة منه، نہیں ہے مگر یہ ایک لوتڑا ہے. اب یہ بھی ایک لوتڑا ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو شرمگاہ بھی ایک لوتڑا ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے کیسے وضو ٹوٹتا ہے. یا مزغتن کی جگہ فرمائے بزغۃ منہ، گوشت کی ایک بوٹی ہے اس سے، اور گوشت کی بوٹی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس سے صاف معلوم ہوا کہ مس الذکر اور مس الدبر ناقض للوضو نہیں ہے. اور اسی باب میں کہ مس وضو نہیں ٹوٹتا، عن ابی امامہ قال ابو عیسیٰ وقد روی من غیر واحد من اصحاب النبی علیہ السلام و بعض التابعین انہم لم یروا الوضو، وہ نہیں واجب مانتے تھی وضو من مس الذکر. یہ قول اہل کوفہ احناف ابن مبارک. وہذا الحدیث احسن شیء فی هذا الباب، اس باب میں بھی روایت بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں مرکزی روایت یہ طلق ابن علی کا ہے. وقد روا، اور نقل کیا ہے اسی حدیث طلق کو ایوب ابن عتبہ نے، محمد ابن جعفر نے، عن قیس ابن طلق عن ابیہ. وقد تکلم بعض اہل الحدیث، اور بعض اہل حدیث نے اعتراض کیا، چونکہ امام ترمذی کا مذہب وہ ہے جو امام شافعی کا ہے. امام شافعی نے کہا کہ مس الذکر ناقض للوضو ہے، تو امام ترمذی کا بھی یہی مذہب ہے. اس لیے احناف کے مستدل پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے اندر محمد ابن جابر آیا ہے اور ایوب ابن عتبہ آیا ہے، اور اس میں اہل حدیث نے تکلم کیا ہے کہ یہ دونوں ضعیفان ہیں. دونوں معارف السنن نے کہا کہ یہ اجل صحابہ میں سے، اور صحابہ کے بارے میں ہے الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب کے سب جو ہے وہ عادل ہیں. اور تکلم انہوں نے اس لیے کی ہے کہ یہ ایوب اور محمد ابن جابر نے صرف احادیث کی ذخیرے میں اس ایک حدیث کو نقل کیا ہے، اور جو شیخ ایک روایت بیان کرے اس کو کہتے مجہول، اس کو کیا کہتے ہیں، اور مجہول کی روایت قابل اعتماد نہیں ہے. لیکن معارف السنن نے کہا کہ مجہول راوی کی روایت تب قابل قبول نہیں ہے کہ وہ صحابی نہ ہو، اور اگر صحابی ہو تو مجہول ہونے کے باوجود اس کی روایت قابل اعتماد اس لیے ہے کہ حدیث میں ہے الصحابہ کلھم عدول. حدیث ملازم ابن عمر عن عبداللہ ابن بدر الصح و احسن. باب ترک الوضوء من القبلہ، پھر بگاڑا آتی ہوئی اس نے چوم چام کر دیا تو وضو ٹوٹ گیا یا نہیں. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے یا عورت کو چومنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. اس مسئلہ میں بھی امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ عورت چومنے سے یا ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. قرآن کریم میں آیا ہے کہ او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء ولم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. جب تمہیں قضاء حاجت ہو جائے اور فارغ ہو جائے، او لمستم النساء، یا تم نے نساء کو ہاتھ لگایا، ولم تجدوا ماء، پانی نہ ملے، فتیمموا، معلوم ہوا کہ لمس کے بعد وضو واجب ہے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے
تیمم واجب ہے. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اگر شہوت کی بنیاد پر چھوا جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر بزرگ اس کو ہاتھ لگائے تو یہاں تو شہوت ختم ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. امام شافعی کے نزدیک مطلقاً قبل ناقض للوضو ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک مطلقاً قبل ناقض للوضو نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کے نزدیک اگر بے شہوتین ہو تو پھر ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر بغیر شہوتین ہو تو پھر نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ باب ہے ترک وضو کا. امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا جو مذہب ہے من القبلہ. حدثنا قتيبة وحناد وابو كريب واحمد بن مني ومحمود بن غيلان وابو عمار قالوا حدثنا وكي عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن عروة عن عائشة ان النبي عليه السلام قبل بعض نسائه. نبی علیہ السلام نے بعض بیگمات کو چوما. یہ خود عائشہ صدیقہ ہے. پھر نکلے نماز کی طرف. ولم يتوضا، اب وضو نہیں کیا. قال قلت من هي الا انت. عروہ عائشہ صدیقہ کا بانجا ہے، بے تکلفی تھی. اس نے کہا آپ نے تو کہا قبل بعض نسائی، وہ بعض نسائی کی نام کیوں نہیں لیتے؟ من ہی اعلان تھی، وہ نہیں تھی مگر تو تھی. فضاحکت، تو عائشہ صدیقہ ہنس پڑی. اس روایت سے صاف معلوم ہوا کہ تقبیل سے وضو نہیں ٹوٹتا. قال ابو عیسیٰ وقد روی نحو هذا عن غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام والتابعین. یہ قول ہے سفیان ثوری اور آل کوفہ کا. قالوا سب کہتے ہیں نہیں ہے قبلہ میں وضو. وقال مالک و انس والاوزاعی والشافعی واحمد واسحاق فی القبلۃ وضو. حالانکہ امام مالک امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے، اور امام احمد ایک قول میں امام شافعی کے ساتھ ہے کہ بے شہوتین ہو. یہ قول ہے غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام والتابعین. اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ ہم نے عائشہ صدیقہ کی حدیث پر عمل کیوں نہیں کیا؟ وہاں تو آیا ہے کہ قبلہ ناقض للوضو نہیں ہے. کہتے ہیں انما ترک اصحابنا حدیث عائشہ عن نبی علیہ السلام بهذا لانه لا يصح عنهم لحال الاسناد. یہ حدیث صحیح نہیں ہے اسناد کی طرف سے. قال وسمعت ابا بکر العطار البصری يذكر عن علي بن مديني قال ضعیف ٹھہرایا ہے یحییٰ بن سعید قطان نے اس حدیث کو، اور کہا ہے هو شبہ لا شیء، یہ قریب الحق ہے اور حق نہیں ہے. معرف السنہ نے کہا کہ یہ فتویٰ اس نے روایت کی روح سے نہیں لگایا، اپنے اجتہاد سے لگایا، اور اجتہاد کا فتویٰ غلط بھی سکتا ہے. قال امام ترمذی کہتے ہیں میں نے محمد ابن اسماعیل امام بخاری سے سنا یضاعف هذا الحدیث، وہ اس حدیث کو ضعیف ٹھہراتا تھا اور کہتا تھا کہ حبیب ابن ابی ثابت لم یسمع من عروہ، اس میں عروہ کا شاگرد حبیب ہے، اور حبیب کا سماع عروہ سے ثابت نہیں. معرف السنہ نے کہا کہ عروہ دو ہے، ایک عروۃ بن زبیر ہے، ایک عروۃ بن سعید ہے. اس کا سماع عروۃ بن سعید سے ثابت نہیں ہے. یہ عروہ بن زبیر ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بانجا ہے، اس سے سماع ثابت ہے. بلکہ حجاج کے مقابلے میں حبیب جو ہے عروہ کے صف میں کھڑا حجاج سے لڑائی لڑ رہا ہے. وقد روی عن ابراہیم تیمی عن عائشہ ان نبی علیہ السلام قبلها، نبی علیہ السلام نے چوما عائشہ صدیقہ کو. ولم یتوضا وهذا اصح، اور یہ صحیح جو ہے حدیث اصح ہے. ولا نعرف لابراہیم تیمی سماعا من عائشہ، اس پر بھی اعتراض کیا کہ ابراہیم تیمی کا سماع عائشہ سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ثابت ہے نبی علیہ السلام سے اس مسئلہ میں کوئی روایت صحیح. روایت پہلے گزر چکی ہے عائشہ عروہ عن عائشہ کا. باب الوضوء من الخیر. بزرگا نو تو قبلے تا روانے قبلے تا روانے کا قبلے تا روانے فرق